شکوہ نہیں صبر کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ شکوے سے زیادہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور صبر سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو۔ ہم کیسے لوگ ہیں، جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو اس کے در پہ جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن جب وہ تھام لیتا ہے تو اسے ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم کتنے خود غرض ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ خود غرضی کرنے میں بھی باز نہیں آتے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامیاب ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی ان کہی بات اس دل کا مکین سننا بڑے غور سے، دھیان اور خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی پھر حاجت ہی نہیں رہتی۔ ضروری نہیں کہ بیمار ہونے کے لیے بیماری کی ضرورت ہو۔ کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ عورت ایک تصویر کے مانند ہے، اگر جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، اور اگر صاحب دانش کے ہاتھ لگ جائے تو اسے انمول ہیرے کو پیش قیمت خیال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ ہر کامیاب انسان کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کٹھن وقتی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، بس تم اس پر یقین رکھنا۔ جب وہ رب دے سکتا ہے تو کیا لے نہیں سکتا؟ جب دیتا ہے تو خوش ہوتے ہو، اور جب لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ رب تو آزمائش بھی انہی کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا پھر صبر کر جاتا ہے، اور پتہ ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں نا، وہ آپ کا راستہ آپ کی پسندیدہ چیزوں تک لے جاتا ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی رضا میں ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا آپ نے خود پر بھاری کیا ہوا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دعا مانگنا چھوڑ دو۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگیں۔ غرور اپنے ساتھ رسوائی لے کر آتا ہے، جبکہ عجز و انکساری سے حکمت و دانش جنم لیتی ہے۔ کسی کا اثر رنگ تب ہی سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتے۔ 3 وظائف آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں: تیسرے کلمے کی کثرت، درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ اس رب کی شکر گزاری کرتے رہو جو ہمیشہ ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمت کے حساب سے نوازتا ہے۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ کچھ ایسے بناؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی نہ کھو دو۔